بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين۔ اللہ کی بے انتہا حمد و ثنا، مہربانیاں، شکریہ، عنایتیں جس رب تعالی نے اپنی رحمت کے صدقے سے ہم سب کو اپنی کتاب مقدس کے قریب آنے کی توفیق عطا فرمائی، اسی سے دعا اور التماس ہے کہ زندگی کے آخری سانس تک میرا آپ کا سچا تعلق اپنی سچی کتاب اور اپنے سچے اور آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قائم و دائم فرما دے۔ ہر روز تشریف لانے والے احباب کو یاد ہونا چاہیے، پچھلے کئی دنوں سے ہماری گفتگو ایاک نعبد کے پس منظر کے متعلق تھی۔ آج کی بات پھر اللہ کی رحمت سے اسی جملے سے آگے بڑھاتے گئے۔ آیت کا حق تو ادا نہ ہو سکا، اللہ کریم اس میں جو کمی کوتاہی ہے اس سے درگزر کر کے میرے آپ کے ساتھ اپنی رحمت والا معاملہ فرما دے۔ اللہ کریم مجھے آپ کو جو میرے رب کی مراد ہے، جو میرے رب کا منشا ہے، جو میرے رب کے پسندیدہ باتیں ہیں، انہیں کہنے، سننے، سمجھنے کے بعد عمل کر کے آگے پہنچانے والا بنا دے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ خواتین و حضرات، ایاک نعبد، ہم تیری عبادت کرتے ہیں۔ عبادت انسانی زندگی میں پریشانیوں کے حل کا نام ہے۔ پریشان ہو آدمی اور جس مسئلے سے پریشانی کا حل نکلتا ہے، جس مسئلے سے انسان کو سکون ملتا ہے، جس مسئلے سے ٹینشنیں ختم ہوتی ہے، اس چیز کو عبادت کہا جاتا ہے۔ آئیے عبادت کا ایک اور معنی کرنے لگا ہوں۔ دل کی کھڑکیاں کھول کر بیٹھے، اللہ میرا آپ کا سینہ اپنی کتاب کے نور سے منور فرما دے۔ خواتین و حضرات، عبادت کیا ہے؟ عبادت پریشانیوں کے حل کا نام ہے، عبادت مشکلات کے حل کا نام ہے، عبادت ذہنی سکون کو عبادت کہا کرتے ہیں۔ وہ کون سی عبادت ہے؟ چاہے نماز ہے، چاہے تلاوت ہے، چاہے روزہ ہے، چاہے حج و زکوٰۃ و خیرات و قربانی ہے، کہ جس کے کرنے کے بعد الٹا مسائل بڑھ جائیں، الٹا پریشانیاں بڑھ جائیں، الٹا تکالیف کے انبار لگ جائیں، ایسی عبادت نہیں ہے۔ قرآن جسے عبادت کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ پریشان حال آدمی جب سجدہ ریز ہو کر اٹھتا ہے تو اللہ سکون عطا فرماتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آئیے چلتے ہیں قرآن میں، قرآن کی سیر کرتے گئے۔ پارے کا نام ہے ربما 14واں پارہ ہے، اور سورت کا نام ہے نحل، سورت کا نام ہے ہجر۔ اگلی نحل ہے، پہلی ہجر ہے۔ ہجر ختم ہو رہی ہے، اس کے بعد نحل شروع ہوگی۔ سبحان اللہ۔ پہلے پس منظر، اللہ کریم فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا لوگوں نے میرے محبت یعنی میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ کوئی انہیں دیوانہ کہہ رہا ہے، کوئی انہیں الیاذ باللہ مجنون کہہ رہا ہے، کوئی انہیں شاعر، ساحر،
پتہ نہیں کیا کیا کہہ رہے گئے. انسان ہے نا, انسانی طبیعت ہے نا. اللہ کے جو لفظ ہیں, اللہ فرماتے میں نے دیکھا میرا محمد پریشان ہے, دکھیا گئے, یا اللہ یہ کہتا ہے, وہ یہ کہتا ہے, فلاں یہ کہتا ہے. اب اللہ کریم ان پریشانیوں اور تکالیف و مشکلات کا حل بتلانے لگے اپنے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ. سبحان اللہ. پارہ نمبر 14 اور سورت حجر کا بالکل آخر ہے. سورت حجر ختم ہونے لگی, آیت نمبر 95, 96, 97. اب میں آیت نمبر پہلے 97 کا حوالہ. پھر وہی بات, عبادت نام ہے مشکلات کے حل کا, عبادت نام ہے پریشانیوں کے ختم کرنے کا, عبادت نام ہے ٹینشنیں ذہنی تکالیف کو دور کرنے کا. جو یہ کر دے وہ عبادت ہوتی ہے. تھوڑا آسان لفظوں میں, درود پڑھنے سے سکون ملا تو یہ آپ کی کیا بن گئی ہے؟ ایسے نہیں بولیے, کیا بن گئی ہے؟ باہر امجد صاحب نے بٹھایا, میں نے نہیں بٹھایا. جن کو سردی لگی ایڈوانس معذرت ہے. آئیے درود کی چاشنی کو لینے کے لیے, درود پڑھنے سے پریشانی ختم ہوئی, یہ کیا بن گئی ہے؟ کلمہ پڑھا آپ نے, لا الہ الا اللہ کون آیا, یہ پڑھنا آپ کا کیا بن گئی ہے؟ آپ پریشان حال تھے, تکلیف میں تھے, 2 رکعت نفل پڑھی, اللہ نے سکون دے دیا. یہ سکون کا ملنا یہ آپ کی کیا بن گئی ہے؟ چلیے یہ آسان باتیں تھی. اب بات کرتے ہیں سب سے کائنات کا مقدس محترم مکرم نبیوں کا سردار میرا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سبحان اللہ. اللہ میں بڑا پریشان ہوں, میرے اپنے مجھے یہ کہتے ہیں, یا اللہ میرے یہ کہتے گئے. اللہ کہتے جی میں نے دیکھا گئے. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. میرا سونا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, میرا سونا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, میرا مولا جی میرا مولا. وَلَقَدْ نَعْلَمُ, وَلَقَدْ میرے ساتھ پڑھیے, لطف ہے. وَلَقَدْ لوگ گانے گنگناتے ہیں, ہم قرآن کیوں نہ پڑھیں نا, میرا اللہ خوش ہوگا نا. وَلَقَدْ نَعْلَمُ, وَلَقَدْ نَعْلَمُ ہم ہی جانتے ہیں, ہمیں معلوم ہے. اَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ میرا سونا تیرے سینے مبارک میں تنگی ہونے لگی گئے, تیرا دل مبارک تنگ ہونے لگا گئے. بِمَا يَقُولُونَ لوگ باتیں کرتے گئے, لوگ تجھے باتیں کرتے گئے. میرا مولا اس کا حل بتائیے. جواب آیا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ میرا محبوب سجدے کیجئے, میں غم غلط کر دوں گا. سبے بحمد ربک, سونا سجدے کیجئے. پریشانی کا حل شراب پینا نہیں, پریشانی کا حل نشہ نہیں, پریشانی کا حل انجیکشن لگوانا نہیں, پریشانی کا حل نشہ اور گولیاں کھانا نہیں. پریشانی کا حل ہے میرا سونا سجدے کرنے لگ جا. سبے بحمد ربک وَقُم مِّنَ السَّاجِدِينَ وَقُم مِّنَ السَّاجِدِينَ تو میرا ساجد بن, تو میری تسبیح کر. جب تو تسبیح کرتا ہے میں اللہ کو بھی لطف آیا کرتا ہے. سبحان اللہ. آئیے عنوان ہے, ذرا رخ قرآن نے دیا گئے, توجہ کیجئے گا, قرآن سمجھ آئے گا. سارے کہہ لیں سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. اس آیت پہ پھر واپس آئیں گے, اس آیت پہ پھر واپس آتے گئے. اللہ کہتے ہیں آپ سجدے کریں, آپ تسبیح کریں. بولا کیوں؟ آدم نے تیری تسبیح نہیں کی, نوح نے تیری تسبیح نہیں کی, ابراہیم نے نہیں کی, موسیٰ و عیسیٰ و یونس و ایوب و یوسف و یعقوب نے نہیں کی.
کیا وجہ ہے کہ تم اپنے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ ان سے کہلوا رہا ہے، ان سے کرا رہا ہے، یا اللہ نبی تو پہلے بھی آئے، رسول تو پہلے بھی آئے۔ میرے استاد یہاں ایک جملہ بولا کرتے تھے، سارے کہلے رحمت اللہ علیہ، سمجھاتے تھے، بڑا پیارا قرآن سمجھاتے، ہم نے ایسے لوگ نہ دیکھے، اللہ اکبر۔ فرماتے بیٹا وہ پہلے بھی تھے، وہ پہلے بھی تھے، لیکن یہ ایک ایسا عابد آیا کہ اس کی عبادت پر معبود کو لطف آ گیا ہے، اس کی عبادت پر معبود کو لطف آنے لگا ہے۔ ابراہیم نے مانگا یا اللہ اولاد چاہیے، حضرت اللہ اکبر زکریا نے مانگا اولاد چاہیے، سلیمان علیہ السلام نے اپنی دعا مانگی، اللہ دیتا گیا، مانگت آتے گئے، دیتا گیا، مانگت آتے گئے، دیتا گیا، لیکن جب باری آئی نا آمنہ کے لال کی صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان اللہ، اس نے جب مانگنا شروع کیا نا تو فرماتے تھے پھر دینے والے کو بھی چس آ گئی ہے، پھر دینے والے کو بھی، پھر دینے والے نے پتہ کیا کہا، وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میرا سونا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، لوگ نمازیں پڑھ کے مجھے راضی کرنے لگے، طواف کر کے مجھے راضی کرنے لگے، روزے رکھ کر مجھے راضی کرنے لگے، لیکن جب آپ کی باری آئی فرمایا فَتَرْضَىٰ، میں اللہ تجھے راضی کر کے رہوں گا، سبحان اللہ، میں تجھے راضی کروں گا، میں تجھے راضی کروں گا۔ کیسے راضی کریں گے مولا؟ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ سے راضی ہوں گے، آپ اللہ سے کیسے خوش ہوں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں، مانگت آتے گئے وہ دیتا گیا، مانگت آتے گئے وہ دیتا گیا، ضرورت تھی اس نے سائیکل کی دعا مانگی، سائیکل مل گیا، موٹر سائیکل چاہیے، موٹر سائیکل مل گیا، کار چاہیے، کار مل گیا، جہاز میں چاہیے، ہوتے ہوتے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تو قبر میں چلا گیا، تیرا پیٹ نہ بھرا، لیکن جب باری آئی نا آمنہ کے لال کی صلی اللہ علیہ وسلم، اب راضی ہوں گے؟ جی میرا مولا میں راضی ہوں گا۔ کس طرح؟ فرمایا میں اتنے تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا ایک ایک امتی بخش کر تو جنت نہ عطا کر دے۔ یہ ہے وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ آئیے بات چلی تھی کہ سجدے کیجئے، سجدے کیجئے، مولا سجدہ تو کروں کب تک؟ جب ٹینشن فری ہو جاؤں پھر نمازیں چھوڑ دوں، جس طرح آج کل ہم کہتے ہیں پیپر قریب آئے اگلی صف میں نماز شروع ہو گئی، جناب من کیس لگ گیا عدالت میں، اذان مؤذن بن گئے، کیس ختم تھے مسجد بھول گئی، یا اللہ مجھ سے سجدے کروانے کب سے کب تک؟ پیارا پیارا جملہ، رب کی بات، رب کی بات، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، آپ میری حمدیں بھی کریں، میرے سجدے بھی کریں، لیکن خیال کرنا وَعْبُدْ، کیا لفظ ہے؟ وَعْبُدْ، کیا لفظ ہے؟ پڑھے لکھے لوگوں وقت ضائع نہیں کیا، آج کا سبق تھا ایاکا اور میں آیا ہوں وَعْبُدْ پہ، عین با دال ایک ہی لفظ ہے۔ میرا مولا کب تک عبادت؟ جواب آیا وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، میرا سجدہ کرنا گئے، میری تسبیح کرنی گئے، میری عبادتیں کرنی گئے، لیکن حتی یاتیک الیقین، میرا سونا موت کا جام پینے تک میری عبادت کرتا رہے۔ کمل عبادت نہیں کرنی، حتی یاتیک الیقین، آخری سانس تک تو میں اللہ کا عابد بن کر رہے۔ یہ ہے عبادت، یہ ہے عبادت کہ عبادت سے سکون ملتا ہے، عبادت سے لطف آتا ہے۔ یہ عبادت کرنی ہے اور جی میں 20 رکعت ہی پڑھنی ہے، عبادت کرنی ہے، سمجھانے کے لیے ناراض بھی نہ ہونا، عبادت کرنی ہے، 2 تھرماس چائے کے آگے مسجد تھی،
عبادت کرنی ہے نہیں، جگ پورا تھرماس چائے کا ختم، اے جی جاگ رہا ہے، اے عبادت کوئی نہیں۔ عبادت وہ جو تھوڑی کر تیرا رب تجھ سے باتیں کرے نا۔ عبادت وہ یہ نہیں کہ قرآن بھی ہے اور نیند کے جھونکے بھی ہیں، ایک اب نہیں۔ عبادت صرف اتنی کہ تو رب سے باتیں کر، رب تیرا تجھ سے باتیں کرے، یہ عبادت ہے احسان والی، یہ عبادت ہے احسان والی۔ سبحان اللہ، احسان والی۔ کون سی عبادت ہے؟ احسان والی۔ پورے قرآن میں دو عبادتوں کو اللہ نے احسان سے تعبیر کیا گئے۔ میں صرف ایک آیت نہیں بلکہ حدیث سناتا ہوں، آیت پھر کبھی صحیح کہیے سبحان سبحان اللہ، اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دو عبادتیں، ایک حج، ایک قربانی، ان کو اللہ عبادت احسان سے تعبیر کرتے۔ میں آپ کو لے چلتا ہوں دربار رسالت میں صلی اللہ علیہ وسلم۔ جبریل امین آیا۔ کون آیا گئے؟ امین۔ جبریل آیا، اور آنے کا آداب کیا ہے؟ جبریل آیا دور سے، کہتا ہے ادنو سونا میں آ سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا ادنو آ جا۔ پھر چند قدم چلا، کہتا ہے ادنو یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ اب وسلم۔ اگلا جملہ آپ ضرور پڑھیے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سونا آ سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا آ جا۔ پھر تیسری مرتبہ ادنو یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ آپ وسلم۔ نے فرمایا آ میاں آ جا۔ قریب آیا اور آتے ہی سبحان اللہ یوں بیٹھا، اس طرح حضرت کے سامنے یوں بیٹھا، آداب یوں بیٹھا۔ جبریل امین، کون آیا گئے؟ جبریل امین۔ نوری فرشتوں کا سردار آیا، آ کر یوں بیٹھا۔ سوال و جواب شروع ہوئے، سوال بھی کرتا ہے، جواب کے بعد کہتا ہے صدقتا، کیا کہتا ہے؟ سونا سچ کیا، آپ نے سچ کہا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے کہا پوچھتا وہ ہے جس کو پتہ نہیں ہوتا، سوال بھی کرتا ہے پھر ساتھ یہ بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے، اس کا مطلب پہلے اس کو پتا ہے۔ ایمان، اسلام، قیامت چلتے چلتے آخر میں ایک سوال پہ پہنچا اس نے، احسان سمجھانا ہے۔ عبادت ہے ایاک نعبدو، عبادت بھی احسان والی کرو، اللہ پہ تھوڑا نہ لگاؤ، اللہ پہ احسان نہ لگاؤ سجدے کر بیٹھے، نہیں نہیں، وہ ہے اللہ الصمد، اللہ الصمد، یہ نیاز ہے اس کو، کس کے سجدوں کی کیا ضرورت ہے؟ آؤ من اہتدی فلنفسہ ومن عمی فعلیہا، آؤ گے اپنا بھلا کر جاؤ گے، نہیں آؤ گے میرا کوئی نقصان نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ جبریل نے پوچھا احسان کیا ہوتا ہے؟ سوال ہے اس کا، مل احسان یا رسول اللہ، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ احسان کس چیز کا نام ہے؟ احسان کیا ہوتا ہے؟ ہمارے پنجابی و اردو میں بھی ہر زبان میں کہتے ہیں میرا اندے ہوتے احسان ہے جی۔ سنو، روٹی کھلا دینا احسان نہیں ہے، کپڑے پہنا دینا احسان نہیں ہے، تھوڑا لگا دیا اور ساری زندگی۔ مولانا صاحب یہ وہی گارڈن ہے نا جو ہم نے بھیجے تھے، مولانا صاحب اچھا یہ وہی چٹائیاں جو ہم لے کر آئے تھے۔ کتنی بے شرمی کی باتیں کہاں چلے جاتی ہیں۔ احسان کیا ہے؟ احسان جبریل پوچھنے لگا، مل احسان یا رسول اللہ، صلی اللہ علیہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے آج یہ بھی بتلا دیں کہ احسان کیا ہوتا ہے، احسان کسے کہا جاتا ہے؟ آپ نے فرمایا ان تعبد اللہ، ان تعبد اللہ، کیا ہے؟ ان تعبد اللہ۔ یہ فرشتہ لکھے، قیامت کے دن گواہی آئے گی۔ اللہ اکبر۔ ہم خواب دیکھتے ہیں نا، خواب کیا دیکھتے گئے؟ رات کو دیکھے، دن کو نہ دیکھے، سچے رات والے، پچھلی رات والا خواب وہ سچا ہے، دن والا نہیں۔ خواب ہے نا، خواب آپ خواب دیکھ رہے ہوتے گئے، آنکھ کھلی، وہ میں خواب دیکھ رہا تھا۔ یہ اللہ والے سمجھاتے ہیں نا، اکثر دیکھا ہوگا تنہا بیٹھنا، آنکھیں بند کرنا، رونا، وہ سچ والے جہان میں پہنچ جاتے ہیں۔ یہ جھوٹ والا، یہ ہے خواب، یہ دنیا خواب ہے۔ اب سمجھو بات کو کہ جس طرح وہاں خواب ہوتا گئے، جب ہم مر جاتے گئے نا، یہ دنیا اسی طرح کا ہمیں ایک خواب لگے گا، پھر کہیں گے اوہو سچ تو یہ ہے نا، سچ تو یہ ہے۔ اب قبر میں سچ یاد آنا شروع ہوتا گیا۔ میں نے سمجھائی ہے بات، ایاک نعبد۔ اب پیغمبر کی بات سنیے، عبادت کیا ہے؟
ایسے نہیں کہ لمبی بات کرو، عبادت کیا ہے؟ جبریل پوچھتا ہے احسان کیا ہے؟ فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم یکن فإنہ یراک۔ جب تو اس طرح کی عبادت کرنے لگے، اس طرح کی نماز پڑھنے لگے، اس طرح تو تلاوت کرنے لگے، اس طرح تو دعا مانگنے لگے، اس طرح تو سجدے کرنے لگے، اس طرح تو قیام میں کھڑا ہونے لگے، ان تعبد اللہ کأنک تراہ، فرش کے عابد کو عرش اللہ نظرنے لگے تو سمجھنا کہ تم احسان علیہ ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ اگر یہ نہ بن سکا فَإِنَّهُ يَرَاكَ، پھر یہ تے خیال کرنا کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے نا، وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ جب تم یہاں کی عبادت اس طرح کرو گے تو تم پھر بن جاتے ہو درویش، پھر تم بن جاتے ہو فقیر، پھر تم بن جاتے ہو احسان والے۔ یہ ہے عبادت، ایاک نعبد، تیری عبادت کرتے ہیں، تو ہمیں نظر آ رہا ہے، تو ہمیں دکھ رہا ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا اللہ نظر نہیں آتا، میں کہتا ہوں نہیں نہیں، یہ کتنا غلط جملہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں اللہ نظر نہیں آتا، میں کہتا ہوں جب کوئی نظر نہیں آتا تو صرف وہی نظر آتا ہے، صرف وہی نظر آتا ہے۔ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم یکن فإنہ یراک، اگر تجھے اللہ نظر نہیں آتا تو اتنا اونچے درجے کا نہیں ہے، تو اتنا بڑا درویش و ولی و اعلیٰ درجے والا نہیں، پھر یہ خیال کرنا فإنہ یراک، اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ اگر تو اس طرح بھی دعا مانگے، اس طرح بھی نماز پڑھے، پھر بھی تو بن جائے گا احسان والا، پھر بھی تو بن جائے گا درویش۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کرتے گئے، ایاک نستعین، ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ آئیے بات کو مکمل کرتے ہیں، کہہ لیں سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں نے بیٹھتے ہی جملہ عرض کیا تھا کہ عبادت نام ہے ٹینشن ختم کرنے کا، عبادت نام ہے دکھوں کو ختم کرنے کا۔ میری ماں عائشہ صدیقہ کہنے لگی اذا عذبہ امر فصلی، جب بھی پیغمبر کو کوئی معاملہ درپیش ہوتا 2 رکعت نفل پڑھتے موجیں لگ جاتی، کام ہو جایا کرتے تھے۔ اللہ سے لوگوں، اللہ سے کام کرانا سیکھو، اللہ سے کام نکلوانا سیکھو۔ کہتے ہیں نا فلاں نے کل کام نکلوا لیا جی، اللہ کہتے ہیں مجھ سے کام نکلوانے کا طریقہ سیکھو، یہ تمہاری عبادت ہوا کرتی ہے، یہی تمہاری عبادت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے جن کا نام ہے ابراہیم، نام یاد رکھنا، کیا نام ہے؟ ابراہیم کا انتقال ہوا، اب پریشان ہوئے، رو رہے اور کہتے جا رہے انا بفراقک یا ابراہیم لمحزونون، یار تیری جدائی میں بڑا غمناک۔ پہلے 2 بیٹے جو تھے طیب طاہر، عبداللہ قاسم، بالکل پیدا ہوتے ہی اللہ کو پیارے ہوئے، چھوٹے، اور ابراہیم کے متعلق آتے ہیں چلنے پھرنے کے قابل، اور آخری روایت علماء کی ہے کہ 18 مہینے، بہرحال اس سے زیادہ روایات ہے۔ ابراہیم بیٹا جو تھا وہ بڑا ہوا، اللہ کو پیارا ہوا، آپ رو رہے تھے، دشمن شیطان لوگ ان کو موقع مل گیا، کہنے لگے دیکھو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان اللہ، سارے مل کر بیک زبان کہے صلی صلی اللہ اللہ علیہ وسلم۔ بیٹے ان کے بچتے کوئی نہیں، ایک دن یہ بھی نہیں ہوں گے دنیا میں، کہانی ختم ہو جائے گی۔ لوگ آئے، لوگ تو پھر لوگ ہوتے ہیں نا، خبر اتنی ہوتے ہو اتنی بنا دیتے، کہانی کو نہ بنا دیں گے، اللہ اکبر۔ اب وہ آئے، انہوں نے کہا فلاں 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 ایسے بات کر رہے، آپ پریشان ہوئے، آپ پریشان بیٹھے تھے کہ اللہ نے جبریل بھیج کے قرآن نازل فرما دیا۔ نبی پریشان ہوتا ہے قرآن آتا ہے، سبحان اللہ۔ یا اللہ یہ مجھے تانا دیتے، کہتے اس کا بیٹا اللہ کو پیارا ہو گیا، یہ ہو گیا وہ۔ اللہ نے کہا ہاں 3 آیتیں، قرآن کی سب سے چھوٹی سورت، سب سے چھوٹی سورت،
تین آیتیں، تین میسج، تین پیغامات. ہمارا سبق ہے ایاکا عبادت تیری کرتے ہیں. اللہ نے پتہ کیا کہا؟ انا اعطیناک الکوثر، انا اعطیناک الکوثر. میرا سونا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ ہم نے تو تجھے قرآن جیسی نعمت سے مالا مال کر ڈالا گئے. کوثر کے بہت معنی گئے، چلتی چلتی. ایک پہلا معنی یہ کوثر، یہ کیا ہے؟ کوثر. یہ دنیا کا کوثر قرآن ہے. ایک وہ حوض کوثر ہے، اس کوثر سے پانی اسے ملے گا جسے یہاں میسر یہ ہوا ہے. انا اعطیناک الکوثر. پریشان تو وہ ہوتا ہے جس کی جھولی خالی ہو، جس کا دامن خالی ہو. میں نے تیرے دامن میں سارے جہان کی نعمتیں رکھ ڈالی ہے. میں نے تو تجھے امام الانبیاء بنا ڈالا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. انا اعطیناک الکوثر. میں نے مقام محمود کا تجھے دولہا بنا ڈالا ہے. میں نے تجھے شفاعت کبریٰ دے ڈالی ہے. سارے نبیوں کو تجھ سے چھوٹا، تجھے سب سے بڑا بنایا ہے. جی میرا مولا کیا ملا؟ جواب آیا انا اعطیناک الکوثر. میں نے سارے جہان کی بھلائیاں چن کر تیری جھولی میں رکھ ڈالی ہے. سبحان اللہ. یہ شان ہے پیغمبر کا. یہ کیا گئے؟ شان. یہ شان اتنا اونچا. الکوثر ملا. کوثر کے 17 معنی ہیں. پھر آگے چلے انشاءاللہ. مولا اب اتنا ملا تو میرا کام کیا ہوگا؟ منصب اونچا ہوئے نا، ذمہ داری اونچی بن جاتی ہے نا. عہدہ بڑا تے ذمہ داری بھی بڑی ہوتی ہے. اللہ مجھے کوثر ملا. جی آپ کو کوثر دیا گئے. اب آپ کا کام کیا گئے؟ فرمایا فصلی لربک وانحر. فصلی لربک، نماز پڑھ اپنے رب کے لیے اور قربانی کر اپنے رب کے لیے. ایمان سے بتلانا نماز اور قربانی عبادت ہے یا نہیں ہے؟ ایاکا، اور لفظ ملا رہا ہوں، ایاکا. نماز بھی رب علی تے قربانی بھی رب علی. نماز تمے علی عبادت نہیں. قربانی دکھلاوے علی 8 لاکھ دا اٹھ کیتا ہے جی. جناب من 3 لاکھ کا ویڑا کیا ہے جی. اے نا علی قربانی ہے، رب علی کوئی نہیں. فصلی لی ربی کا وانحر. مولا لوگ تانے دیتے ہیں کہ اس کا نام ختم ہو جائے گا. اللہ کہتے ہیں میرا سونا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سمجھنا جملہ بڑا ہے، دل پہ لگے تو سبحان اللہ خود کہنا. جملہ قرآن جو کہنا چاہتا ہے، مولا میرا معاشرہ، میرا قبیلہ، میری برادری، لوگ کہتے ہیں بیٹے کوئی نہیں ہے، تو بیٹے نہ ہونے کی وجہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ختم ہو جائے گا. اس کی بیٹیاں گئے. اللہ اکبر. عرشوں سے جواب آتا گئے، بھلا بیٹے صرف باپ کا نام روشن کرتے گئے؟ رفعنا لک ذکرک، تیرا نام تو میں نے بلند کر ڈالا ہے. سبحان اللہ. بھلا بیٹے کرتے ہیں. کتنی جگہ بیٹے باپ کا گریبان پکڑ لیتے ہیں. بیٹوں نے کب نام روشن کرنا ہے؟ میں نے تجھے ابو بکر و عمر جیسے صحابہ دے ڈالے ہیں. میں نے تجھے علی و حسن و حسین و طلحہ و زبیر 1,24,000 تیرے شاگرد دے ڈالے ہیں. رفعنا لک ذکرک. سونا دکھیا کیوں ہوتا ہے؟ جہاں میری بات ہوگی وہاں تیری نبوت کا اعلان ہوگا. نمازوں میں، دعاؤں میں، سجدوں میں جہاں آئے گا اشہد اللہ الہ، وہاں آئے گا اشہد ان محمد. سبحان اللہ. ان شانیک هو الابتر. تیرے دشمن کا نام مٹے گا، تیرا نام ہمیشہ رہے گا. عبادت چلی تھی کہ ہم رب کی عبادت کریں. عبادت مشکلوں کو ختم کرنے کا نام ہے، اور یہ معبود صرف میرا اللہ، جہان سارا اس کا عابد ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. انشاءاللہ کل زندگی رہی تو ایاک نستعین کو شروع کریں گے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.